وہ کشمیری قبیلہ جو موسیقی کے ذریعے انڈیا اور پاکستان کی سرحد پھلانگ رہا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خوبصورت وادی گراؤز میں آج کل شینا زبان کا جو گانا ہر طرف گونج رہا ہے، اس میں پاکستانی علاقوں کا ذکر سن کر اب ایک لمحے کے لیے چونک جاتے ہیں۔ شینا زبان کے اس مشہور گانے میں گریٹر دردستان کی عکاسی کی گئی ہے، اور یہ گانا پاکستان کے زیر انتظام گلگت اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے گاریز میں شینا بولنے والے درد قومیت کے لوگ اکثر گاتے ہیں، اور اس پر لڑکے اور لڑکیاں درد ثقافت کے مطابق کپڑے، پگڑیاں اور اچکن وغیرہ پہن کر رقص بھی کرتے ہیں۔ گانے کے بول کچھ یوں ہیں: گلگت کا کرگل درس گورائی ہی اسی پہچان، سوند گلستان ہو میون دردستان، گلگت سے لے کر کاگنل اور درس سے لے کر گاریز کی زمین ہی ہماری پہچان ہے، یہ خوبصورت گلستان ہے، یہ ہمارا دردستان ہے۔ لداخ کے کاگنل اور درس قصبوں میں بھی درد آبادی ہے، اور وہاں بھی شینا زبان کے گانے بجتے رہتے ہیں۔ درد قبائل پاکستانی زیر انتظام گلگت کے اکثر علاقوں، خاص طور پر چلاس، استور اور سکردو میں موجود ہیں، اور یہاں شینا زبان میں بات چیت کرتے ہیں، جبکہ افغانستان کے مشرقی علاقوں میں بھی دردوں کا لہجہ شینا ہی ہے۔ جنوبی ایشیا کے وسیع ہمالیائی خطے میں پھیلے درد قبائل کی دیگر زبانیں بوشوسکی، بروکپا اور نورستانی ہیں۔ تاہم کشمیر کے گاریز میں رہنے والے درد لوگ سرحدوں کے اس پار شینا زبان بولنے والے ہم زبانوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ثقافتی رشتہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ سری نگر سے شمال مشرق کی جانب 150 کلومیٹر داور گراؤز ویلی دریائے کشن گنگا، جو پاکستان میں دریائے نیلم کہلاتا ہے، کے کنارے آباد ہے۔ 50,000 سے بھی کم کی آبادی والی اس خوبصورت وادی کی اکثریت درد قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اور شینا یہاں کی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے۔ حبہ خاتون موزنک بینڈ کیوں بنا؟ تقسیم ہند سے پہلے گلگت، لداخ کے کارگل اور درس، پاکستان کے شمالی علاقے چترال، پنجگورہ دریا کے بالائی علاقے سوات میں کوہستان اور افغانستان کے کچھ علاقوں میں درد قبائل رہتے تھے، جن کی زبان، تمدن، ثقافت اور روایات ایک جیسی تھی۔ یہ سب لوگ شینا زبان بولتے ہیں، اور ان کے تصور میں اپنا ایک خطہ ہے جسے دردستان کہا جاتا ہے۔ لیکن تقسیم کے بعد درد قبائل کی اکثریت گلگت میں رہ گئی، اور باقی لوگ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے گاریز اور کارگل میں رہ گئے۔ سن 1970 کی دہائی میں ایک درد رضاکار عبدالعزیز سامون نے حبہ خاتون موزنک بینڈ بنایا، جس کے تحت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شینا زبان میں اپنی قبائلی شناخت سے متعلق گیت گاتے تھے۔ اس بینڈ کے موجودہ سربراہ فرید کالو کہتے ہیں کہ درد لوگوں کی برسوں سے ہجرت اور شہری تمدن میں ان کے ضم ہو جانے کی وجہ سے عزیز سامون کی یہ تحریک چند سال بعد ہی سست پڑ گئی تھی۔ تاہم فرید کالو اور ان کے ساتھیوں نے اب درد شناخت کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے حبہ خاتون موزنک بینڈ کو دوبارہ فعال کر دیا ہے۔ فرید کہتے ہیں کہ سرحدوں نے درد قبائل کو ایک دوسرے سے داور کر دیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ موسیقی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ ہم نئی نسل میں شینا زبان اور درد شناخت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ نوجوان بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لے رہے ہیں۔ گاریز میں ایک پہاڑی کا نام حبہ خاتون چوٹی رکھا گیا ہے۔ 16ویں صدی کے کشمیری بادشاہ یوسف شاہ چیک نے دراصل ایک کشمیری شاعرہ اور گلوکارہ حبہ خاتون سے شادی کر لی تھی۔ یوسف درد خاندان سے تھا اور اکثر گاریز کی سیر پر جاتا تھا۔ سیر کے دوران حبہ خاتون ان کے ہمراہ ہوتی، جو وہاں کے پہاڑوں کی سیر کے دوران شعر کہتی اور انہیں گاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑی کا نام حبہ خاتون چوٹی ہے، اور موزنک بینڈ کا نام بھی حبہ خاتون کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے 1586 میں کشمیر پر حملہ کر کے یوسف شاہ کو گرفتار کر کے انڈین ریاست بہار میں قید کر لیا، اور وہیں ان کی موت بھی ہو گئی۔ انٹرنیٹ سے پتہ چلا صرف ہم ہی درد نہیں ہے۔ موزنک بینڈ سے جاڑ ایک لڑکی شینا رشید لون کہتی ہیں، پاپا سے تو سوانتی تھی میں کہ ہم لوگ درد ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے۔ پھر جب میں حبہ خاتون کلب سے جاؤ تو پتا چلا کہ ہمارا کلچر بہت خوبصورت ہے۔ انٹرنیٹ سے پتا چلا کہ صرف ہم لوگ ہی درد نہیں، اور بھی علاقے ہیں جہاں درد لوگ ہیں اور شینا میں بات کرتے ہیں۔ ہم یہاں سلمان پارس، یوسف ندیم، مجید احمر اور عقیل خان جیسے گلوکاروں کے گانوں پر رقص کرتے ہیں، اور وہاں وہ لوگ بھی ہمارے گانوں پر پرفارم کرتے ہیں۔
बैंड के एक और मेंबर ताहिर मुही अल-दीन कहते हैं कि मौसीकी जब सरहदों की वजह से बिछड़े दर्द कबाइल को जोड़ती है तो लगता है हमने सरहदें फलांग दी हैं। इलाके पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम हों या इंडिया के, दर्द कबाइल खूबसूरत मगर दुश्वार गुजार वादियों में ही आबाद है। दर्दों का वर्चाविल नलन हो रहा है। गारेज वैली के दर्द कौमियत के लोगों का कहना है कि हब्बा खातून मोज़िक बैंड की तहरीक और इंटरनेट की वजह से सरहदों में बटे दर्द कौमियत के लोगों का वर्चुअल मिलन हो रहा है। ताहिर मुही अल-दीन कहते हैं कि हम उनके गाने सुनते हैं, उन पर रक्स करते हैं, वो हमारे गाने जानती हैं और पसंद करते हैं। अलबत्ता हम यहाँ बहुत छोटी आबादी हैं और गिलगित और दूसरी जगहों पर उनकी अक्सरियत है। कभी कभी नस्लों पहले की रिश्तेदारियां भी दरियाफ्त हो जाती हैं। गुरेज के दर्द कबीले और दर्दस्तान के तस्वर पर बरसों तहकीक के बाद PhD की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर मीर साहिल ने BBC को बताया कि जंग अजीम दोम के बाद जब कौमी रियासतें नेशन स्टेटस वजूद में आईं तो कई दीगर नस्ली ग्रुप्स के साथ साथ शीना बोलने वाली दर्द आबादी भी जोग्राफियाई तकसीम का शिकार हो गई। गारेज के दर्दों की मौसीकी तहरीक न सिर्फ अपनी शनाख्त बचाने की एक कोशिश है बल्कि ये अपनों से जुदाई के दर्द का म्यूजिकल इजहार भी है।